اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ کی طرح میں آپ کے لیے جمعہ کی شب کو لاتی ہوں بہترین وظیفے اور درود پاک کی فضائل، حدیث کے مفہوم، اس کے ساتھ ہی آپ بہن بھائیوں کے مسئلے مسائلوں کا حل آپ کو اس طرح مغرب کے بعد جمعۃ المبارک شروع ہو جاتی ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار احسانات کا اہم تقاضا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے میری ویڈیو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، جو میں روزانہ آپ سے گزارش کرتی ہوں، اور درود پاک کی فضیلت کے بارے میں اور جمعہ کی رات کی فضیلت کے بارے میں اہم بیانات سنیے حدیث کی روشنی میں۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار احسانات کا ایک اہم تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باکثرت درود و سلام پڑھنا ہے۔ باکثرت درود سلام بھی ہے، جس کا خاص طور پر شب جمعہ میں التزام کیا جائے۔ سبحان اللہ! انسان اگر جمعہ کی رات کو 15-20 منٹ نکال کر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لے تو اس کے برکات پورے ہفتے ہمیں ملتے رہیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیں جمعہ کی رات کو یہ برکات حاصل کرنے چاہیے۔ یہ مبارک وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس نیت سے کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں ایک اہم حق ہے ہمارے سب پر، بڑے وہ ہمارے محسن ہیں جن کے ذریعے ہمیں انسانیت کا درس ملا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ پیارے بہن بھائیو، درود پاک پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلے آپ کو درود کی فضیلت کچھ بتائی، اب درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں آپ سے بات کر رہی تھی، ہم پر وہ ہمارے محسن ہیں کیونکہ ہمیں انسانیت کا درس ملا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ہے جنہوں نے عرش و فرش کسی موقع پر اپنے امتیوں کو فراموش نہیں فرمایا، حتیٰ کہ آخری لمحات میں بھی اپنی امت کی نجات کا غم لیے دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان عظیم الشان احسانات کے تقاضا پر دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات و کیفیات اجاگر کر کے آپ نے درود پاک کا وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظاہری باطنی برکات ظاہر ہوں گی، اور دنیا اور آخرت میں اس کے فوائد آپ کو، اس کے ثمرات آپ کو ملیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد اہتمام کریں اور کپڑے صاف ستھرے پہن لیں، خوشبو بھی اس کے ساتھ ہی لگا لیں کیونکہ خوشبو لگانا سنت ہے۔ تمام پڑھنے والے خواتین و حضرات کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ڈھالا جائے۔ جس قدر اخلاص بھری اتباع سنت ہوگی، اس قدر زندگی میں سکون و اطمینان بڑھتا جائے گا۔ ہر قسم کی مشکلات کے لیے انفرادی طور پر یومیہ ایک دفعہ قرآن پاک کے پڑھنے کے ساتھ، جیسے ہم قرآن پاک معمول کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک تسبیح یہ بھی معمول بنا لیں کہ ہم نے ایک وظیفے کی تسبیح پڑھنی ہے، وہ ہے درود پاک کی فضیلت کی۔ اسی لیے آپ نے درود پاک کو قرآن پاک کے ساتھ ہی پڑھ لیا کریں، یہ بھی آپ ٹائم نکال لیا کریں۔ انشاءاللہ کیسی بھی حاجت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اندھیروں میں بھی آپ کو نورانیت ظاہر ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، دل کو ذاکر بناؤ،
بلکہ انسان کے باطن میں جتنی طاقتیں ہیں صوفیہ اکرام ان میں زیادہ توجہ دل کی طرف دیتے ہیں کہ وہ اپنے دل کو ذاکر بنا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد کو بساؤ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا دھن و دھیان جماؤ۔ اس میں دل جتنا اللہ تعالیٰ کا دھیان جمے گا، جتنی اس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بسے گی، اتنی انسان کے باطن کی دوسری طاقتیں بھی ذاکر بنے گی۔ ان کا ذاکر ہونا بھی دل کا ذاکر ہونے پر موقف ہے، اس لیے ہمارے سلسلے کے اکابر خاص طور پر دل کی طرف زیادہ متوجہ دلاتے ہیں، باقی طاقتور کی طرف توجہ نہیں دیتے، کیونکہ دوسری طاقتیں دل کے تابع ہیں۔ اگر بادشاہ قابو میں آ جائے تو ساری حکومت اپنے قبضے میں ہے، اگر بادشاہ قابو میں نہیں تو کچھ بھی قابو میں نہیں۔ دل کو بادشاہ کہا گیا ہے جسم کے اور حصوں کے لیے، اسی لیے اگر دل بادشاہ قابو میں ہے تو سب جسم کی اعضاء قابو میں ہیں، اور اگر دل میں صرف ذکر اللہ کا ہے اور درود پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے تو پھر سب جسم کے سب اعضاء ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہہ لیں کہ اللہ کہنے سے زبان پر اللہ آتا ہے اور دل پر بھی اللہ آتا ہے، جسم کے ہر انگ میں اللہ تعالیٰ کا نام اور اسم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ سے روزانہ ہی حدیث بتاتی ہوں، حدیث کا مفہوم بتاتی ہوں، اور قرآن درود پاک بتاتی ہوں، درود پاک پڑھنے کے فضائل بتاتی ہوں، ذکر اللہ کا بتاتی ہوں، قرآن مجید کے پڑھنے کے فضائل آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ جو بہن سبسکرائب، لائک، شیئر کر چکے ہیں وہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو میں نیکیاں سمیٹنے کے لیے آپ کے لیے وظائف بناتی ہوں آپ انہیں غور سے سنیں، پھر آپ کو بات کی سمجھ آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی پوری امت مسلمان کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش باش رکھے، صحت مند زندگی دے۔ جن کے ہاں اولاد ہے ان کو لمبی زندگی دے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نورین عطا کرے، اور میرے گھر پر بھی خاص طور پر اور پوری امت پر مجھ سمیت اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کرے۔ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، میں نے آپ کے لیے، جس کو رزق کی کوئی تنگی ہے اللہ تعالیٰ ان کی رزق کی فراوانی فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں روزانہ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ خاص طور پر فلسطین مسلمان بہنوں کے لیے دعا کریں۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ہو، ایسی مشکلات ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی بہن کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔